جناب من، آج کی دنیا میں سب سے اگر ہم گندی حالت دیکھیں تو آج کے ملاؤں کی ہے۔ ان ملاؤں نے اسلام کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اور نقصان پہنچایا ہے جتنا کافروں نے نہیں پہنچایا۔ ان ملاؤں نے ہر اس چیز پہ فتویٰ لگا دیا، ہر اس چیز کے ممنوع ہونے پر فتویٰ لگا دیا، اس چیز کو استعمال کرنے والے پر فتویٰ لگا دیا جو آج کی دنیا میں ترقی کا باعث تھی۔ سب سے پہلے تصویروں کا جب آغاز ہوا، پرنٹنگ پریس آئے، تصویریں اور تحریر کا آغاز ہوا تو انہی ملاؤں نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ فارسی کا سب سے پہلے ترجمہ ہوا قرآن مجید کا ہندوستان میں، ان ملاؤں نے جو ترجمہ کرنے والے تھے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ سب سے پہلے جو لاؤڈ سپیکر امرتسر کی جامع مسجد میں ایک عالم دین نے اذان دینے کے لیے لگایا ایک مسجد پر اور اس پر اذان دی تو ہندوستان کے ملاؤں نے اس پر کفر کے اور قتل کے فتوے لگا دیے۔ اس ضمن میں مشتاق احمد یوسفی یاد آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ملا کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے تو اب یہ ملا اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ تو ان ملاؤں نے اسلام کو ایک کاروبار بنا دیا ہے۔ آپ کے لیے یہ دلچسپ بات ہے کہ 11ویں صدی تک مسلمانوں میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، تمام مسلمانوں کی مسجد ایک تھی۔ 11ویں صدی کے بعد فرقے بننا شروع ہوئے، اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ملاؤں نے بنانی شروع کر دی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کے بعد پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ اس فیلڈ میں ملاؤں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کے ملاؤں کو دیکھ لیں تو جتنا بڑا مولوی آپ کو قناعت کا، صبر کا درس دیتا نظر آئے گا، اس ملا کے بینک اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے سے کم نہیں ہوگا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ان کے جو افعال ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کے معاملات ہیں، وہ ان کی باتوں سے کیوں نہیں میچ کرتے؟ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کس طرح کی یہ تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں؟ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے بد کردار کی وجہ سے آج لوگ مسلمان ہونے کی بجائے دین سے بد دل ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں ملتا تو یہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ گالیاں دینا ان ملاؤں کا وتیرہ ہے۔ پاکستان میں آج جو مذہبی اقلیتیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے مذہبی اقلیتیں پاکستان میں بہت مشکل میں ہیں اس وقت، جن میں خاص طور پر احمدیہ کمیونٹی قابل ذکر ہے۔ ان ملاؤں نے
ٹھیک ہے، اس کو اسمبلی میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، سارا کچھ قرار دے دیا۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں بلکہ ان ملاؤں نے اب ان پہ ہر قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اشارتاً بھی مسلم نہیں کہہ سکتے، قرار نہیں دے سکتے۔ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم اقلیتیں پاکستان میں غیر محفوظ ہیں، جن میں ہندو شامل ہیں، جن میں کرسچن شامل ہیں۔ ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور ہمارے جو ہیں مشہور ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہر کسی پہ لگا دیتا ہے کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔ تو آخر ایسے تو نہیں ہمارے بڑے بڑے شعراء ان ملاؤں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے۔ ان کی خباثت آج دنیا میں عیاں ہو چکی ہے۔ باوجود اس یہی وجہ ہے پاکستان کی تباہی اور بربادی کے کہ ان لوگوں نے، جو علماء تھے، جو زمین کا نمک ہوتے ہیں، اپنی قوم کی رہنمائی کرنی تھی اپنے اخلاق سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، صرف باتوں سے نہیں۔ انہوں نے جو باتیں کہیں، کام اس کے الٹ کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں پاکستان ہی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے ہر سال بچے دینی علوم سے فیض یاب ہو کر میدان عمل میں آتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ حاجیوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، ملاؤں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، 80-90 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہیں مدارس سے، اس کے باوجود جو پاکستانی قوم میں دنیا کی ان چند ٹاپ کلاس قوموں میں شامل ہے جو کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے ہیں، ہر قسم کی بد اعمالیوں میں ملوث ہیں، اس کی وجہ یہی علماء ہیں جنہوں نے قوم کی تربیت کرنی تھی پیار سے، محبت کے، سلامتی سے، مگر ان کے اندر تو انتہا پسندی پائی جاتی ہے، نفرت پائی جاتی ہے، گالیاں ان کا وتیرہ ہے۔ تو کس طریقے سے اس قوم کی اصلاح ہوتی؟ خدا ان کو ہدایت